السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ آج زیر بحث ہے فواد چوئی صاحب، جو کہ سابق وزیر اطلاعات ہیں، ایک دن کے لا منسٹر بھی رہ چکے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما فواد چوئی صاحب۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب نہ ہوتے تو آج ہم حکومت میں ہی ہوتے۔ یہ ایک انٹرویو میں ایک سوال کے جواب میں وہ کہہ رہے تھے۔ ان کے اس بیان کے بعد ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ پی ٹی آئی کی نظر میں اصل میں ان کی حکومت جانے کی وجہ کیا تھی؟ بیرونی سازش، جس کو ایک ہی پوائنٹ رکھا ہوا تھا عمران خان صاحب نے بھی اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں نے بھی، یا پھر اداروں سے تعلقات خراب؟ اصل وجہ کیا تھی؟ دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں جو کہ لاہور میں آج ایک جلسہ کریں گے، اس حوالے سے دعوے کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہم اپنے ہی ماضی کے جلسے کا جو کہ لاہور مینار پاکستان پہ تھا اس کا ریکارڈ توڑیں گے۔ کل عمران خان صاحب نے جو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر ہے اس کے اوپر ایک سپیس سیشن تھا جس میں لوگوں سے انٹریکشن ہو سکتی ہے، وہاں پہ عمران خان صاحب نے بھی اس بارے میں دعوت دی لوگوں کو بات چیت کر کے، اور ایک کافی زیادہ وہاں پر لوگ تھے اس سیشن کو سننے کے لیے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ اٹ سیلف ایک ریکارڈ تھا۔ لیکن آج ہم نے دیکھنا ہوگا کہ جب آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک وضاحت آ چکی ہے، اس کے علاوہ ان کے اپنے قریبی فواد چوئی صاحب جو اس پورے عدم اعتماد کے معاملے میں کافی حد تک سامنے تھے، تو ان کی طرف سے یہ کہہ دینے کے بعد بھی عمران خان بیرونی سازش کی بات کریں گے، اس حوالے سے ہم نے دیکھنا ہوگا، بات بھی کریں گے پروگرام میں۔ دوسری طرف جو حکومتی اتحاد ہے اس کے حوالے سے بہت ساری خبریں تھیں۔ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے چیئرمین اس وقت لندن میں موجود ہیں، جہاں پر وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ان کی ہوگی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو میثاق جمہوریت تھا اس کی تجدید کی جائے گی ان دونوں لیڈران کی ملاقات میں، لیکن دوسری طرف خبریں یہ بھی ہیں کہ اختلافات ہیں اس کابینہ کے حوالے سے، اہم آئینی عہدوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی وہ بھی چاہ رہی ہے۔ لیکن اب اپڈیٹ آج جو ایک خبر سامنے آئی وہ یہ اس میں ایڈ آن کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ طارق فاطمی صاحب جو آپ سب جانتے ہیں بڑے ماضی میں نواز شریف صاحب کے معاون خصوصی بھی رہ چکے ہیں، خارجہ امور کے حوالے سے بڑی اہم پوزیشنز کے اوپر بھی وہ رہ چکے ہیں، پھر جس طریقے سے ان کا استعفیٰ آیا تھا وہ بھی اٹ سیلف ایک سٹوری ہے۔ ان کو پہلے مشیر برائے خارجہ لگایا گیا پرائم منسٹر صاحب کا، اور پھر وہ ایک ہی دن کے اندر وہ عہدہ ان سے واپس لے لیا گیا ہے۔ اس پہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ایسا ہوا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ اس بارے میں بات کریں گے۔ اور پھر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو کہ لندن گئے نواز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد، انہوں نے واشنگٹن میں آئی ایم ایف حکام سے ملاقات کرنی ہے اور نئے قرض کے حوالے سے ریوائول کی بات ان کی طرف سے کی جائے گی۔ جاتے جاتے وہ یہ بات کہہ گئے ہیں کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ریلیف پیکج کو جو ان کی طرف سے ریلیف دیے گئے تھے ان کو واپس لیا جائے۔ حالات کس طرف جا سکیں گے؟ عوامی سینٹیمنٹ کا یہ جماعتیں مقابلہ کرنے کو تیار ہیں یا نہیں؟ دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں جو سب کے سامنے ان کا جو جلسہ ہے اس حوالے سے ہم خصوصی اپڈیٹس بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما جاوید عبائی صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ عامر ضیاء صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، ان سے ہم ان کا تجزیہ حاصل کریں گے۔ گبول صاحب، میں آغاز آپ سے کر لیتی ہوں۔ بلاول صاحب کو اپنا حلف چھوڑ کر لندن جانا پڑا نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے، یہ صرف چارٹر آف ڈیموکریسی کی تجدید ہی اس کا مقصد ہے، یا یہ ان باتوں میں دم ہے جو کی جا رہی ہیں کہ ابھی تک پیپلز پارٹی کو اعتراضات ہیں کابینہ کے حوالے سے، کچھ آئینی عہدوں کے حوالے سے؟ نہیں جی، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک تو کابینہ میں ہم انٹرسٹڈ تھے ہی نہیں۔ پیپلز پارٹی کابینہ میں پہلے شروع دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے یہ بیان دیا کہ ہم کابینہ یا سیٹوں کے پیچھے ہم نے یہ اتنی بڑی تحریک نہیں چلائی ہے، ہمارا ایک ہی مقصد تھا کہ اس نااہل حکومت سے کس طرح جان چھڑانی۔ اس کے بعد ہم نے کامیابی سے جان چھڑایا۔ اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے اب کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ووٹوں سے یہ حکومت بنی ہے، ہمارے ووٹوں سے جو ہے آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے مشاورت سے ہی حکومت چلانی ہے۔ تو یہ کہا جائے کہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، یہ غلط ہوگا۔ یہ حکومت جو ہماری میں پی ڈی ایم بھی اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ ہم پی ڈی ایم میں نہیں تھے، لیکن یہ پیپلز پارٹی اور کولیشن کی حکومت ہے۔ تو ہم نے کبھی کوئی منسٹری کے اوپر کوئی ہمارا جو ہے اختلافات نہیں ہے۔ بلاول صاحب کا جو آج لندن میں ملاقات ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کو ایک تو مبارکباد دینے کی۔ نواز شریف صاحب نے سفر بہت کیا ہے عمران خان کے ہاتھوں میں، نواز شریف صاحب کو دوبارہ واپس لانے کے لیے انوائٹ بھی کیا گیا بلاول صاحب کی طرف سے کہ آپ واپس آئیں۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب 2007 میں آئیں پاکستان، تو انہوں نے مشرف سے یہی ڈیمانڈ کیا تھا کہ اس وقت الیکشن لڑوں گی جب آپ جو ہے گراؤنڈ جو ہے وہ اوپن رکھیں گے فار آل دی اپوزیشن پارٹی۔ تو یہ ایک معاملات تھے، وہ صرف ایک ملاقات تھی، کوئی ڈیمانڈ نہیں تھا، کوئی اختلافات نہیں تھے۔
अच्छा, तो ایک تو حلف پھر کیوں نہیں اٹھا کے گئے بلاول صاحب؟ تو طارق فاطمی صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی نے ہٹوا دیا ان کو، گبول صاحب؟ نہیں، طارق فاطمی صاحب سے تو ہمارے کچھ اعتراضات تھے جو کہ شہباز شریف صاحب کو شاید پتہ نہیں ہوگا. انہوں نے جب اعلان کیا تو اس کے بعد انہوں نے واپس کر دیا. اور میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ حکومت ظاہر اعتراضات کیا رکھے ہم گئے تھے ہم گبول اگلا صاحب؟ الیکشن دیکھ رہے ہیں. اعتراضات کیا رکھے گئے یہ تھے؟ تو میں نہیں بتا سکتا. یہ پارٹی لیڈرشپ نے جو باتیں جو اچھا، فیصلہ کیا ہے وہ تو ظاہر ہے میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا ہوں. لیکن ہاں، لیکن صحیح. یہ کہ آنے والا الیکشن جو ہے نا وہ ہمارا مین فوکس ہوگا. آنے والے الیکشن میں اچھا، ہمیں جانا ہے. آنے والے الیکشن کی ٹائمنگ ضروری ہے. یعنی ٹائمنگ یہ کہ میں جب اگر مسلم لیگ جی نون وال کہہ رہے ہیں کہ 1 سال 4 مہینہ پورا ہونے دیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے الیکشن ہو جائے. یہ چیزیں ہیں اچھا، جو جا کے ڈسکس کرنی تھی. مولانا اور صاحب بھی کہہ میں چکے ہیں کہ آپ کو فوری ایک ہونی چیز چاہیے. سر بتاؤں میں آتی ہوں کہ گبول صاحب دوبارہ آپ کی ہماری طرف. جی کافی جی کہہ دیجیے. جی گبول صاحب اگر آپ مکمل کر چکے ہیں میں دوبارہ سر آپ کی طرف آتی ہوں. میں عباسی صاحب کی طرف جاتی ہوں اور اسی دوران عامر ضیاء صاحب نے بھی جوائن کر لیا. سر آپ کو بھی ویلکم کہوں گی. عباسی صاحب اب وہ ہمیں تو بتا نہیں رہے گبول صاحب کے کیا معاملات تھے جو سامنے رکھے گئے، لیکن طارق فاطمی صاحب بڑے ایکسپیرینس ہیں اس حوالے سے. ایمبیسیڈر پاکستان کے رہ چکے ہیں امریکہ میں بھی، یورپین یونین میں بھی. کیوں ان کو ہٹایا گیا؟ ایک ہی دن کے اندر فیصلہ تبدیل کیا گیا ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں. دوسرا آپ کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر، یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری انتخابات ہونے چاہیے، مولانا صاحب نے بھی زور دے دیا اس بات پہ. عباس صاحب کس حد تک بتائے گا ریئلسٹکلی کہ اختلافات ہیں اس وقت؟ دونوں مختلف نظریات کی جماعتیں آپ لوگ پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر اختلافات بنیادی طور پہ کن چیزوں پہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ہمارے اختلافات ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اپروچ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی اس طرح کی اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں تو ظاہر اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ضرور ہوتا ہے. جماعتوں کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لیڈرشپ کو اپنی جماعتوں کے اندر بھی اپنے لوگوں کو بنانا پڑتا ہے، سیٹسفائڈ کرنا پڑتا ہے، ڈسکشن کرنی پڑتی ہے. اور بڑی سیاسی جماعتوں کے اندر یہ ڈسکشن جاری رہتی ہے کہ کس طرح سے حکومت ہو، اتحاد کیسا ہونا چاہیے، کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے. ظاہر ہے میں ایک بات گبول صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں جو آج کل اس حکومت میں شامل ہیں. اگر تو یہ کامیابی ہوتی ہے تو یہ کامیابی بھی سب کے سہرے پہ جائے گی، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا مشکلات پیش آئی ہیں تو اس کا بھی پھر بہت سب نے اٹھانا ہوگا. لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ ساری سیاسی جماعتیں بڑی میچور سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی لیڈرشپ بڑی میچور ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم وزیر بن جائیں یا کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے یا کوئی پرائم منسٹر بن جائے. یہ جو ملک کے بہت مشکلات سے جن حالاتوں سے ملک گزر آیا ہے، جو مہنگائی تھی، جو گورننس کے ایشو تھے، جو بے روزگاری ہے، جو پاکستان کا معاشی سٹرکچر پوری طرح تباہ ہو گیا ہے، جو ہم آئی ایم ایف کے سامنے ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی پوری ڈکٹیشن کے ساتھ انہوں نے اپنی چیزیں منوا رہے ہیں اور منوائی ہیں پہلے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر عباس صاحب آپ دیکھیں، آپ جب کہتے ہیں کہ میچور جماعتیں ہیں، یقینی طور پہ بڑی ایکسپیرینس دونوں جماعتیں ہیں، لیکن ایسی کیا وجہ بنی؟ اور پہلے سے جب عدم اعتماد کے حوالے سے ہر چیز ڈیسائیڈڈ تھی کہ اب تجدید کرنے کے لیے اس موقع پر اپنا حلف چھوڑ کے بلاول صاحب کو جانا پڑا. کوئی ایک دو ایسے تو معاملات ہوں گے جس کو اس وقت اپنی پرائیورٹی پہ پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے، نون لیگ نہیں، تو اس سے تو پھر تقویت ملتی ہے پی ٹی آئی کی ان باتوں کو بھی کہ جماعتیں ساتھ کچھ دن بھی نہیں چل سکتی. شیخ صاحب تو کچھ مہینوں کا وقت دے رہے تھے، 1-2 مہینے کا، عید کے بعد تک کا. تو کوئی عباس صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی. میں عامر ضیاء صاحب کا ایک کامنٹ شامل کر لیتی ہوں. عامر صاحب، فواد چوہی صاحب کی بات زیر بحث ہے. میں عباس صاحب دوبارہ آؤں گی. جو یہ کہہ رہے ہیں فواد چوہی صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر ہمارے تعلقات خراب نہ ہوتے تو آج ہم حکومت میں ہوتے. آپ کا میں خصوصی کامنٹ اس کے اوپر چاہوں گی کہ یہ تو بالکل یکسر مختلف بات ہے کہ عالمی سازش ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران صاحب کہہ رہے تھے، عمران خان صاحب، کہ میری حکومت گرا دی گئی، ڈالر چلے، پیسے چلے، بیرونی طاقتیں چلیں. تو یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کا معاملہ تھا. کیسے دیکھ رہے ہیں اس تضاد کو آپ؟ اچھا، اب سب بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی موو ہوتا ہے نا، یا حکومتیں بنتی ہیں یا بگڑتی ہیں یا رخصت ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے کئی عوامل ہوتے ہیں. صرف ایک فیکٹر کی وجہ سے کوئی حکومت جو ہے رخصت نہیں ہو جاتی. اس میں یقیناً اس کی، جیسے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جی بڑا مطلب ہے ان کی پرفارمنس بہت خراب تھی، انہوں نے اپوائنٹمنٹس غلط کیے تھے، یہ بھی فیکٹرز تھے. اس کے علاوہ یہ بھی فیکٹر ہوں گے کہ جی امریکہ نے اپنا کھیل کھیلا، وہ ناراض تھا کیونکہ پاکستان جو ہے اگر انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے اور وہ امریکہ کے زیر اثر سے نکلنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ امریکہ کو اس بات کے اوپر اتنی خوشی نہیں ہوگی. اور بھی کچھ یہ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے.
جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تناؤ کی بات ہے وہ تو آپ کے خیال میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ اب تو مطلب ہے جو آف دا ریکارڈ بریفنگز ہوئی ہیں، آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی اور جو کہتے ہیں لوگوں کے سامنے آئی، اسی کو جوڑ رہے ہیں وہ فواد صاحب، حکومت جانے سے جوڑ رہے ہیں اس کو۔ جی تو میں یہی عرض کروں کہ اس طرح بہت سارے اعتراضات تھے، اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے، اب تک اس نے اس چیز کی پوری کوشش کی ہے کہ جی وہ فوج کے اوپر، جیسے کہ لائک نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ تنقید کرتی تھی، الزامات لگاتی تھی جنرل باجوہ صاحب پر اور دیگر افسران پہ، تو پی ٹی آئی نے اب تک اس چیز سے گریز کیا ہے۔ اور عمران خان صاحب کا جو کل ان کا ایک وہ انٹریکشن تھا ٹویٹر سپیس کے اوپر، اس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جی عمران خان اتنا اہم نہیں جتنا اہم پاکستان اور پاکستان کی فوج ہے۔ تو یہ اپروچز کا فرق ہے، لیکن یقیناً یہ والی جو بات ہے جس کا اعتراف فواد چودھری صاحب نے کیا، اس چیز کے بارے میں بہت دنوں سے چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں، اس وقت سے ہو رہی تھیں کہ جب آئی ایس آئی چیف کے اوپر جو تھا، آپ کو یاد ہوگا ادھم مچا تھا اور اس کے اندر تھا کہ آپ کی طرف سے ڈیلے ہوا تھا۔ تو میں ایک شارٹ بریک کی طرف جاؤں گی، عامر صاحب آپ کی آواز بھی منقطع ہوئی ہے تو اس کو بھی بحال کرتے ہیں، لیکن بہت سی چیزوں پہ ندامت ہے، اور اگر وہ کھل کر عمران خان صاحب بات نہیں کریں تو ان کے لوگ بات کر رہے ہیں۔ کبھی شیریں مزاری آتی ہیں، وہ بھی کسی سٹیٹمنٹ کو ڈینائی کر کے جاتی ہیں، پھر کوئی وضاحت عمران خان صاحب نہیں اس کے اوپر بات کرتے۔ خان صاحب جو نجی محفلیں ہو رہی ہیں صحافیوں سے، اس کے اندر ندامت بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر کر رہے ہیں، تو پھر ان باتوں کو تقویت نہیں ملتی کہ ان کے فیصلے کہیں اور کیے جا رہے تھے اور ان سے نہیں خود سنبھالے جا رہے تھے معاملات کو۔ پھر بھی میں دوبارہ ایک بار آپ کی طرف آؤں گی، اور بیرونی سازش کی کتنی گنجائش آج کے جلسے میں عمران خان صاحب کے اس کے اوپر بات کرنے کی رہ جاتی ہے، اب اس پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت سیاسی معاملات ہیں۔ ایک طرف لندن میں بلاول صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات کی جو باتیں ہیں، وہاں پر صحافیوں نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا یہ جو خان صاحب، جو فواد چوہدری صاحب کے جس بیان کا بھی ہم بریک سے پہلے ذکر کر رہے تھے، جو انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے اگر ٹھیک ہوتے تو حکومت میں ہوتے اس وقت، اس پہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ وائٹ ہاؤس کی سازش نہیں تھی، سازش کے اوپر انہوں نے کہا یہ ایک جمہوری سازش تھی، بلاول ہاؤس کی سازش تھی۔ گبول صاحب، اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی بات کر رہی ہے، جو فواد صاحب کہہ رہے ہیں، وہ نہ ہی بیرونی سازش بھی ایک طرف رہ جاتی ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات وہ کر رہے ہیں، بیرونی سازش بھی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ جمہوری سازش کو تو ایکنالج نہیں کر رہے۔ تو آپ لوگوں کو کریڈٹ نہیں دیا جا رہا ہے اس چیز کا، جو آپ نے اتنے نمبرز پورے کیے، اتنی ساری جماعتیں مل گئیں اور ان کو ہٹایا گیا، جس کی بلاول صاحب بات کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی اگر قائم ہے تو یا تو بیرونی سازش کے اوپر قائم ہے، یا پھر اگر وہ نہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی بات انہوں نے اب کر دی ہے۔ لوڈو کھیلتے جب ہارتے تو وہ پھر گوٹیاں پھینکتے ہیں، یہی حال ان کا ہے آج کل۔ یہ اتنے فرسٹریشن میں ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون نیریٹو کے پیچھے چلے۔ پہلے انہوں نے شروع کیا کہ جی بیرونی سازش، امپورٹڈ گورنمنٹ، اب یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے۔ آج آپ فواد چودھری نے بہت بڑھ چڑھ کر یہ بات بول دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ عمران خان حکومت سے گیا۔ تو بھائی میرے، اگر ہم آپ کو 3.5 سال پہلے تک یہ سمجھا رہے تھے کہ اس ملک میں جو لانے والا ہے وہی واپس نکالنے والا ہے، تو آپ لوگ ہماری نیریٹو کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن ہم نے جمہوری طریقہ اختیار کیا۔ کون سا ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ جا کر عمران خان سے سگنیچر لو ریزگنیشن کا؟ ہم نے کون سا کہا کہ جا کے پریزیڈنٹ کو بولو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے دیا جائے؟ ہم نے تو جمہوری طریقہ اختیار کیا۔ آپ نے دیکھا کہ صبح 9:30 بجے سے لے کر 11:45 بجے تک پورے دن ایم این ایز بیٹھے رہے، تب جا کے آخری 15 منٹ میں جا کے انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا۔ اس کے بعد 174 ووٹ لے کر ہم نے ہٹایا۔ اب بات یہ کہ یہ پولرائزیشن کو بہت زیادہ جنم دے رہے ہیں، اور یہ بہت خطرناک ہے کہ آپ ہر بات پہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، اپنے افواج کو بیچ میں لے کر آ رہے سیاست کے اندر۔ جبکہ آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا پریس کانفرنس دیکھا، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ اور جس طرح آپ لوگ ابھی جو کر رہے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ این جی او، آپ کے سوشل جتنی یہ میڈیا ہے اس میں جا کر آپ لوگ یہ نیریٹو بلڈ اپ کر رہے ہو کہ جی اسٹیبلشمنٹ میں ہمیں ہٹایا، اور آپ ان کے خلاف آپ نے دیکھا ہی کل جو ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، آپ آڈیوز نکال رہے ہیں، آپ ان کے ویڈیوز نکال رہے ہیں، آپ ان کے جو ہے اس میں تو اب پتہ نہیں کیا مصدقہ ہے کیا نہیں۔ جی وہ بھی اس پہ بھی بڑی کنفیوژن ہے۔ گبول صاحب ایک اور بات کہے گا جی، یہ کر یہی رہے۔ میں آپ سے ایک اور سوال بھی کریں۔ ہاں جی
عمران خان صاحب سے کل ٹویٹر سپیس سیشنز کے اندر انہوں نے کچھ وضاحت تو دی، ان سے بار بار لوگوں نے یہ سوال پوچھا، کوئی بہت کلیئر نہیں، لیکن ایک آدھ موقع پہ انہوں نے عدلیہ کے بارے میں بھی کہا کہ میں نے خود عدلیہ کے جوڈیشری کے لیے باہر نکلا، جیل بھی گیا، اور میں اسی طریقے سے اپنے سننے والوں کو بھی کہوں گا کہ اداروں کے بارے میں بھی وہ اس طرح کی بات نہ کریں۔ ایک پیپلز پارٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ پیپلز پارٹی اب صرف سندھ تک محدود جماعت ہے، لیکن اس پہلی دفعہ خان صاحب نے تھوڑا اعتراف بھی اس بات کا کیا کہ ان جماعتوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بڑے کیپیبل بڑے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ سسٹم جو ہے وہ ڈائنسٹک پالیٹکس ہے، موروثی سیاست ہے، ان کو آگے آنے کا موقع نہیں ملتا۔ ایک طرف عمران خان صاحب یہ بات بلڈ کر رہے ہیں، آج نہیں کافی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے عوام ان کی اس بات کو سنتے بھی ہیں اور اس پہ یقین بھی کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم آپ لوگوں کی جماعتوں کی طرف سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ڈائنسٹک پالیٹکس کا جو ایک تاثر آتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا، جیسا ابھی جو سیٹ اپ ہے اس میں جو نام سامنے آئے ان سب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ دیکھیں یہ جو آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں، ڈائنسٹی کی جو سیاست ہے، مجھے ایک چیز بتائیں، عوام اگر بھٹو فیملی کو چاہتی ہے، عوام اگر بے نظیر بھٹو کے بیٹے کو چاہتی ہے، تو کیا عوام کو کہیں کہ جی نہیں آپ اس کو چھوڑ کے رانا اشرف کے پیچھے جائیں، یا آپ ان کو چھوڑ کے کسی اور؟ دیکھیں عوام چاہتی ہے، پبلک چاہتی ہے۔ اسی طرح انڈیا بھارت میں بھی آپ دیکھیں کانگریس میں جو ہے راہل گاندھی اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، گاندھی فیملی چل رہی ہے، تو عوام کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈائنسٹی ہے اس کے پیچھے نہ جائیں، دوسرے لوگوں کو آنے دیا جائے آگے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان ایک نیریٹو پہ تو کھڑا نہیں ہے، جس طرح پہلے جب حکومت میں تھی یو ٹرن لیتا تھا ہر بات پر، ابھی بھی ہر دفعہ جو ہے وہ اپنی نیریٹو چینج کر رہا ہے۔ کس نے کہا تھا نیوٹرل جانور ہوتے ہیں؟ بات تو شروع آپ نے کی تھی کہ جی جانور جو ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے، تو آپ نے جب آپ اس طرح کی باتیں کرو گے اور پھر آپ نجی محفلوں میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ نہیں آپ نجی محفلوں میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے کس کے بارے میں کیا بات کی ہے؟ کس پشاوری جو ہے کباب کے بارے میں کبھی آپ ذکر کرتے ہیں کہ جی پشاور سے پشاوری کباب نہیں آیا تو اس لیے میری حکومت چلی گئی؟ تو یہ باتیں سب سن رہے ہوتے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے۔ ہماری ماشاءاللہ افواج، ہماری فوج، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی، ہمارے ISI پاکستان کی دنیا کی سب سے بڑی اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے۔ جی عامر صاحب کی طرف جاتی ہوئی بات ہے کہ عامر صاحب باتوں کی جو گبول صاحب بات کریں، ہم نے ہر طرح کی باتیں سنی ہیں، دونوں طرف کے آرگومنٹس ہیں اور بہت ساری باتیں آن ریکارڈ بھی موجود ہیں، اس حد تک کہ ان کے اتحادی خان صاحب کے کہتے رہے کہ ہمیں کہیں اور سے کال آتی تھی کہ جائیں جا کے قوم ملکی اس کے لیے آپ جا کے ووٹ دے دیں پارلیمان کے اندر، اتحادی یہ بات کہتے آ رہے ہیں۔ خان صاحب اب بات کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بھی ریفرنس ڈالنے کی، جس کو وہ خود لے کر آئے تھے اور اب ان کو بالکل ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ کل کے سیشن میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بہت اینٹی PTI ہے چیف الیکشن کمشنر، فورن فنڈنگ کا معاملہ بھی آئندہ انتخابات کے حوالے سے بھی یہاں سے معاملہ ہے۔ فائز عیسیٰ کے اوپر جو ریفرنس ان کی ایما کے اوپر آن ریکارڈ باتیں اس قسم کے بھی موجود ہے کہ خان صاحب کا انٹرسٹ تھا اس کے اندر، اس پہ بھی ندامت کا اظہار کر چکے ہیں۔ اب وہ اداروں کے بارے میں بھی ان کے لوگ اس قسم کی بات کر رہے ہیں، تو یہ پھر بہت سارے یو ٹرنز نہیں ہو جائیں گے ایک ساتھ؟ دیکھیے یو ٹرنز تو بے شمار، مطلب آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہماری سیاسی قوتیں ہیں ان کی تاریخ اسی چیز سے بھری ہوئی ہے کہ کبھی جو ان کا ایک اصول پہ ایک موقف ہوا کرتا تھا اس کو بدل دیتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے، سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے، جیسے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا ڈائنسٹک پالیٹکس کا، موروثی سیاست کا۔ ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان جیسے ممالک میں یا ساؤتھ ایشین جو کنٹریز ہیں، حتیٰ کہ بھارت بھی، یہاں پر امپرفیکٹ ڈیموکریسی ہے، یہاں پہ فلاڈ ڈیموکریسی ہے، یہاں پہ وہ جو مغربی جمہوریت جس طرح کی ہوتی ہے اس طرح کی جمہوریت نہیں کہ جہاں پہ مڈل کلاس ہے، ایجوکیٹڈ کلاس ہے، انڈسٹریل ریولوشن پورا آ چکا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جاگیردارانہ سماج ہے، نیم قبائلی سماج ہے، جس کے اندر ڈائنسٹیز کی اہمیت ہوتی۔ تو گبول صاحب کی بات کی میں تائید کروں گا کہ جو اس طرح کے ہمارے سماج ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کی بات ہوتی ہے، لیکن کیا جب ڈائنسٹک پالیٹکس ہوگی اس کی نتیجے میں جمہوری سیاست فروغ پائے گی؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں پائے گی۔ میں بھی ایک سوال ایڈ کر دوں عامر صاحب آپ کے لیے، پھر خود عمران خان صاحب بہت ساری چیزوں کے اوپر کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں؟ جیسے آج ہی یہ خبریں بھی نکلی جو حکومتی ذرائع سے نکلی کہ کتنا خرچہ ان کا ہیلی کاپٹر پہ ہوتا رہا، وہ کہتے تھے اس کو یونیورسٹی بنا دوں گا، لیکن جب آج وہ ایک بات کر نہیں رہے ہیں، وہ چیف الیکشن کمشنر کا کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے نومینیٹ کیا تھا اس لیے ہم نے رکھ لیا۔ خان صاحب کی اپنی لیڈرشپ سکلز کے اوپر سوالات نہیں اٹھتے کہ ان کے فیصلے اپنے تھے ہی نہیں سارے کے سارے؟ بہت ساری جن کا کریڈٹ دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، وہ فیصلے جو تھے
مشورے سے انہوں نے میرے خیال میں مان لیے دوسروں کے. کچھ ایسے فیصلے تھے جو ان کے اپنے فیصلے تھے جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا, جیسے کہ بزدار کا فیصلہ ان کا اپنا فیصلہ تھا, خیبر پختونخوا کے سی ایم کا فیصلہ ان کا اپنا فیصلہ تھا جس سے نقصان ہوا, اور بعض جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے مشورے مانے. جی میں وہی کہا, پنجاب کے سی ایم کا نقصان ہوا ان کو بہت زیادہ ہوا بزدار کے اوپر نا. تو سر وہی بات ہے, جو فیصلے خود کیے اس سے نقصان کیے, جو دوسروں کی طرف سے آتے رہے ان کو پل آف کرنے کی کوشش کرتے رہے, اور اب کھل کر کہہ رہے ہیں کہ میرے فیصلے ہی نہیں تھے یہ. جی تو میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ جو مشورے سے آپ نے فیصلے کیے, اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, دنیا میں اگر جو ریاستیں چلتی ہیں آپ ان پٹ لیتے ہیں, بعض اوقات وہ ان پٹ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو عمران خان صاحب کو جیسے ان کے لوگوں سے بات کی کہ جی انہوں نے سمجھا کہ جی چیف الیکشن کمیشن جو ہوگا, کمشنر ہوگا, وہ بڑا انڈیپینڈنٹ ہوگا. انہیں یہ رپورٹ ملی کہ نہیں جناب ہوگا انڈیپینڈنٹ, ہونا چاہیے اس کو. اب اس نے آ کر ایک باعث پالیٹکس کی ہے, ایک باعث ان کا انداز فکر ہے جس کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے, مگر ایز اے انڈیپینڈنٹ آبزرور بھی آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا اس چیز کے اندر کہ الیکشن کمیشن کا جو رول جس طرح کا ہونا چاہیے ابو بورڈ وہ نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ تمام چیزیں مل کر پولرائزیشن بڑھا رہی ہیں. اصل حقیقت یہ ہے, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کیا, الگ الگ باتیں. اصل جو مسئلہ ہے کہ پاکستان ایک بڑے کرائسس کا شکار ہے, اور اتنا بڑا کرائسس ہے کہ اس وقت کوئی ادارہ, کوئی سیاسی جماعت تن تنہا اس سے نہیں نکل سکتی. اور اس کے لیے اب ہم نے اس بار بالکل نیا ٹیمپلیٹ ہے ابسا. پہلے ہم نے ماضی میں جو بحران دیکھے تھے, اس بار بالکل نئے طرح کا بحران ہے کہ جس میں اے پولیٹیکل ہو گئی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے, یا اپنے آپ کو جو نیوٹرل ہے وہ ہو گئی ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ماضی کے سب سے رقیب تھے وہ ساتھ مل گئے ہیں. عمران خان کا نیریٹو بہت مقبول ہے عوام کے اندر. ایک عجیب و غریب کرائسس ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں ہماری معیشت کی بری حالت ہے, ہمارا گورننس کے ایشوز ہیں. جی تو یہ بہت بڑے جی. گبول صاحب, میں آپ سے یہ میرا خصوصی طور پہ میں آج آپ سے جاننا چاہ رہی تھی, ایک طرف عمران خان صاحب نے جو کل وہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں بات چیت کا, انہوں نے کہا میں تو اب ٹی وی دیکھتا ہی نہیں, مین اسٹریم ٹی وی کو تو دیکھتا ہی نہیں, سوشل میڈیا کو میں بہت انجوائے کرتا ہوں. عمران خان صاحب نے تو ہم سب کو اوپر الزام بھی لگا دیا, اس پہ تو میں عامر ضیاء صاحب سے پوچھوں گی. لیکن یہ جو نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کی جماعت خاص طور پہ کیا سوچتی ہے گبول صاحب, کیونکہ آپ لوگ مین اسٹریم میڈیا کی حد تک آ کر اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں, آپ اب بھی پریس ریلیز اور پریس کانفرنس کے حوالوں سے ہی سیاستدان بات کرتے ہوئے دیگر جماعتوں کے ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن خان صاحب کی اپروچ تو بالکل ڈفرینٹ ہے, وہ آن لائن لوگوں سے کنیکٹ کرتے آ رہے ہیں کافی عرصے سے, اور اب وہ معاملہ کہیں اور پہنچ چکا ہے. کیونکہ کل بھی جس ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے ان کو سنا اور انہوں نے بڑی کینڈیڈ اور کھل کر گفتگو کی جو وہ کہنا چاہ رہے تھے بات. آپ لوگوں کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی عوام سے کنیکٹ کر سکیں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق؟ ڈیجیٹل کی دنیا ہو چکی ہے اب گبول صاحب. دیکھیں عمران خان سوشل میڈیا کے تھرو کنیکٹ کر رہا ہے جہاں پہ 4G چلتا ہو. ہمارے پاکستان کے اندر کتنی آبادی ہے جہاں پر ایون ٹیلی فون نہیں ہے, فون کی سروسز نہیں ہیں. ہم پبلک کے اندر موجود ہوتے ہیں, پبلک کے درمیان موجود ہوتے ہیں, ہمیں پبلک کی سینس ہمیں پتہ ہوتا ہے, ہم اس کی نفس کو سمجھتے ہیں. عمران خان کل اسپیس پہ بیٹھ کر اگر بڑا ریکارڈ توڑا ہے ٹویٹر کا کہ 1,60,000 لوگوں نے جو ہے پارٹیسپیٹ کیا ہے. 1,60,000 لوگوں نے سنا ہے نا, 22 کروڑ عوام نے تو نہیں سنا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا. یہ کہنا کہ آپ میڈیا نہیں, آپ کا چینل, آپ کا ٹی وی گاؤں میں, میرے گاؤں میں بجلی نہیں ہے, میرے گاؤں کے اندر کوئی فیسلٹی نہیں ہے, لیکن وہاں پر لوگوں نے اپنے ہوٹلوں کے اندر جو ہے ڈش اینٹینا ضرور لگایا ہوا ہے. وہ سنتے ہیں کہ ڈان میں اس وقت آپ کا جو یہ پروگرام چل رہا ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے, ان کو پتہ اس طرح چلتا ہے کہ ملکی حالات اس وقت کیا چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ زمانہ بالکل سوشل میڈیا کے ہم مانتے ہیں, لیکن آپ بیٹھ کے کہتے ہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا, میں میڈیا نہیں, تو ٹی وی میں ہی تو پتہ, پی ٹی وی تو آپ گورنمنٹ اسٹیٹ ایک آپ کا ادارہ ہے, اس میں ہی تو وہ, اور پی ٹی وی پورے پاکستان میں چلتا ہے, جہاں پر ڈش نہیں ہے تو وہاں پہ پی ٹی وی ہے. تو جو غریب طبقے کے لوگ ہیں وہ تو سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان چھوڑے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ کہنا ان کی غلط بات ہے. دیکھیں عمران خان کوئی جنگ ہارتے ہیں تو پھر وہ جو ہے ایسا نیریٹو بلڈ اپ کرتے ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ پبلک کے اندر جائے پی ٹی آئی والے لوگ. دیکھیں یہ سارے برگر ٹائپ لوگ ہیں پی ٹی آئی والے, ان کو پبلک کے نفس کا نہیں پڑتا ہے. یہ برگر لوگ ہیں, ان کو انہوں نے کراچی میں 13 سیٹیں جس طرح جیتی ہے انہوں نے, یہ دنیا کو پتا ہے. اب آ کے الیکشن لڑے نا کراچی سے, اب پتہ چلے گا ان کو. اب آ کے جو ہے یہ برگر آپ صرف پی ٹی آئی کی قیادت کو کہہ رہے ہیں یا ان عوام کو بھی کہہ رہے ہیں جو باہر نکلتے ہیں ان کے لیے؟ نہیں, میں پی ٹی آئی کے ان
लोगों को कह रहा हूँ जो इनके साथ काबीना में भी होते, आप उनको अगर आप देखें कि इसके अच्छा। मुशीर, इसके इर्द गिर्द के लोग, ये सारे बर्गर टाइप लोग हैं। अवामी नुमाइंदा कौन था? आपको पता है एमएनए जो थे वो एमएनए से नहीं मिलता था, लेकिन अपने मुशीर उससे खास रखे हुए थे, जिसके अपने घर वाली वोट नहीं देती थी उसको। इससे भी मैं लोगों को जानता हूँ, उसको जो उसी का चेयरमैन आ रहा है उसको वफाकी वजीर बना दिया है मैरीटाइम का, वेरी अमूर का। तो इस तरह के लोगों को जब आगे लेकर आप आओगे तो फिर आप यही बात करोगे कि जी तो दिखते ही। गब्बर साहब, आपने कहा कि आप लोगों को, आपको सोशल मीडिया के जरिए नहीं बल्कि ग्रास रूट पे जाके आवाम के दरमियान रहकर आप लोग अपना सियासत करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं। मैं ये इस बात को आगे बढ़ाऊंगी, आमिर साहब की तरफ भी लेके जाऊंगी। मैं अभी जरा थोड़ा देर लाहौर हम अपने नाजरीन को लेके जाएंगे क्विक अपडेट के लिए। और आमिर साहब, मैं आपसे जो सहाफ़ियों के बारे में मालूमात अदा किए उस पर ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी। हमारे नुमाइंदे उमर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से इस वक्त, जहाँ पर जलसा हो रहा है पीटीआई का। उनसे ज़रा एक क्विक अपडेट ले लेते हैं। उमर, आप ये बताइएगा, एक तो दावा है, कल हम खान साहब की भी गुफ्तगू सुन रहे थे, वो कह रहे थे तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा लाहौर में। इस वक्त तक आप क्या मनाजिर देख रहे हैं? हमें बहुत सारी खबरें मौसूल हो रही थी, सभी मैं आपसे पूछ लेती हूँ चीज़ें ताकि आपने जवाब में बताएं कि एक तो जलसा गाह आने के कुछ रास्ते बंद कर दिए गए थे, दूसरी तरफ डीसी लाहौर ने भी इमरान खान साहब को उनकी सिक्योरिटी के हवाले से लिखा हुआ था। अब आप क्या देख रहे हैं? कोई ख़ास इंतजामात हैं सिक्योरिटी के? किस टाइम तक खान साहब का खिताब मुतवक्के है? जी बिल्कुल, जो इस वक्त कारकुनों की आमद का सिलसिला है वो जारी है, और जो फ्रंट का हिस्सा है इस जलसा गाह का वो जो है यहाँ पर पीटीआई के कारकुनों से भर चुका है। लेकिन अभी भी ग्राउंड का जो काफ़ी हिस्सा है वो खाली है और लोगों की आमद का जो है वो सिलसिला जारी है। लोगों ने जो है वो जलसा गाह का रुख दोपहर के बाद से ही करना शुरू कर दिया था, लेकिन चूंकि सबको ये मालूम है कि ये देर तक जलसा चलना है और इमरान खान की जो आमद है वो 10 से 11 बजे के दरमियान मुतवक्के है, तो इसलिए लोग जो हैं वो अफ्तारी के बाद जो है वो आराम से घरों से निकले हैं। अब से कुछ देर कबल तकरीबन लगभग 2-2.5 घंटे पहले जो है वो कंटेनर्स लगाकर कुछ रास्ते जो है वो ब्लॉक किए गए थे, जिसके बायस जो है यहाँ पर लोगों को आमद जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो है चूंकि पीटीआई की तरफ से भी ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया और बार बार ज़िले इंतज़ामिया के साथ जो है वो राब्ता किया गया कि वो रास्ते खोले, जो कि ज़िले इंतज़ामिया क्लेम ये कर रही थी कि सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने ये कंटेनर्स लगाए हैं। लेकिन अभी जो देखने में आया है, जो यहाँ पर कंटेनर्स लगे थे वहाँ से कंटेनर्स जो है वो हटाए जा चुके हैं और लोगों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। अब से कुछ लम्हात पहले यहाँ पर तेज़ बारिश भी हुई है जलसा गाह में, लेकिन उसके बावजूद जो है लोगों ने अपने साए ढूंढे यहाँ पर कि वो कहाँ पर अपने आप को सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से कारकुन जो है वो बारिश के बाद गए नहीं हैं। अभी जो है अभी जो है रहनुमाओं का स्टेज से तकरीर का सिलसिला जो जारी है और इसी तरह जो है वो कारकुनान भी जो है वो जलसा गाह में आ रहे हैं। डीसी लाहौर की जानिब से एक लेटर लिखा गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसमें ये सजेस्ट किया गया है कि इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए ये खिताब करें और फिजिकली यहाँ पर जलसे में ना आए। लेकिन पीटीआई की जानिब से ऐलान किया गया कि इमरान खान कि वो फिजिकली इमरान खान साहब आएंगे। ठीक है उमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमर इन तफसीलात के लिए। हम आप बार रब्ता ऑब्वियसली करते रहेंगे और ये जो जलसा है कि हमारे नाजरीन भी इसके हवाले से अपडेट्स देख सकेंगे। नॉन न्यूज़ पर कराची से हवाले से भी खबरें थी, वहाँ पर सी व्यू क्लिफ्टन के ऊपर दिखाना चाह रहे थे लेकिन उसकी पहले उसकी इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन इस्लामाबाद में दिखाया जाएगा। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाएंगे और वापस जब आएंगे तो फिर मैं आमिर ज़िया साहब से जो सहाफ़ियों के बारे में इमरान खान साहब ने कल बात किया उस पर उनका कॉमेंट, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब वक्त थोड़ा कम है, मैं क्विकली आमिर साहब आपकी तरफ आऊंगी। जो इमरान खान साहब की कल की बातों का हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत कुछ उन्होंने उसमें कहा, लेकिन एक बात तो वही जिसका मीडिया कब से शिकवा करता आ रहा है कि जो इत्तेफाक नहीं करता, खान साहब वाली बात नहीं करता, उससे वो नहीं उसको पसंद करते और बिका हुआ कहते हैं। उन्होंने रिपीट किया, उन्होंने कहा कि ये जो जर्नलिस्ट हैं ये डायरेक्टली फंडेड होते हैं, इनको बाहर से भी पैसा आता है और ये उन तमाम को सबको लपेट दिया इमरान खान साहब ने मीडिया को इस अपने जवाब के साथ। बतौर सहाफ़ी जब इमरान खान साहब ये कहते हैं आपको कैसा लगता है? और वो ये भी जब कहते हैं कि मैं तो टीवी भी नहीं देखता, अखबार पे ओपिनियंस भी नहीं पढ़ता, बस मैं सिर्फ सोशल मीडिया को देख लेता हूँ। सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम है जिसके ऊपर एडिटोरियल कंट्रोल्स नहीं है, मनपसंद बातें भी की जाती है, मुखालफत में भी। खान साहब के ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि वो मोटिवेट करते हैं जो नफरत अंगेज बातें चलती रहीं मुखालिफिन के ऊपर। तो ये खान साहब की बात आपको कुछ समझ आई या क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, अब से ताज्जुब नहीं होना चाहिए, पहली मरतबा इमरान खान साहब ने ये बात नहीं कही है
اچھا لیکن اگر آپ دیکھیں کوئی مطلب تجربہ کار اگر کوئی رہنما یا سیاسی طور پہ وہ کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکلی سیوی کوئی پرسن ہوتا ہے تو غالباً وہ برائی نہ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب سادہ لو ہیں، نادانی میں وہ ہر بات کہہ دیتے جو ان کے دل میں ہوتی ہے، تو ان کو جو شکوے شکایات ہیں میڈیا سے اس کا اظہار انہوں نے پہلی ایسا نہیں ہوا کہ پہلی مرتبہ ٹھیک ہے خان صاحب کی، چلو میڈیا کو عادت ہوگی ان کی باتیں سننے کی. ہاں بالکل میڈیا کو ان کی باتیں سننے کی عادت ہو گئی ہے. اچھا اس میں یہ جو ان کا شکوہ ہے نا کہ دیکھیں پورا میڈیا کو آپ ایک جملے میں نہیں لپیٹ سکتے. ہماری میڈیا میں بہت اچھے گروپس ہیں کام کرنے والے، اسی طرح صحافیوں کے وہ صحافی ہیں کہ جن کے آپ کریکٹر کے اوپر انگشت نمائی نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے پروفیشن میں کالی بھیڑیں بھی ہیں. اس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ مطلب ہے کہ جو رشوت کی بھی بات ہوتی ہے ان کو اوبلائج بھی کیا جاتا ہے، تو اور یہ چیز جو ہے اب سے نہیں ہے، یعنی کہ ابھی کوئی حال سر. لیکن عامر صاحب یہ تو پھر بہت ایک جنیرک، ایک بار پھر جنیرک سٹیٹمنٹ ہو جائے گا، کیونکہ ہم اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سب لوگوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے اس بات میں. صحافی آپ بھی ہیں، ہم بھی خان صاحب کی پالیسی کے مخالف بات بھی کر لیتے ہیں. جی اب سے میں نے یہی پہلا جملہ میں نے یہ کہا نا کہ سب کو نہیں لپیٹنا چاہیے، اور ہمیں پتہ ہو میں نے یہ جملہ کہا کہ جی ہمارے اچھے کام کرنے والے بھی ایماندار صحافی بھی ہیں، مطلب اور زیادہ تعداد ان کی ہے، لیکن چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں پورے میڈیا فٹرنٹی کو سمجھتے ہیں کہ تمام پورے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. تو میرے خیال میں ذرا سا اگر وہ کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے بات کریں، کیونکہ میڈیا میں ان کے چاہنے والے بھی ان کے دوست بھی ہیں، اور جن سے شکایت ہے ان کے بارے میں آپ مطلب ڈیفیمیشن کیس کریں. جو کوئی غلط بیانی کر رہا ہے اس کے لیے بالکل صحیح. میرے پاس وقت ختم ہو گیا سر. جی ایبسلیوٹلی. عامر صاحب بہت شکریہ آپ کا، نبیل قبول صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بھی بہت بہت شکریہ، جاوید ابی پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک رہے ان کا بھی بہت شکریہ. عامر صاحب کہہ رہے چند کالی بھیڑیں مبینہ طور پہ اگر ہے تو مسئلہ یہ رہا کہ پی ٹی آئی نے ہر حربہ آزمایا صحافیوں کے خلاف، صحافت کے خلاف، لیکن کبھی کسی کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں کر سکے. تو خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ بھی، اس میں بھی کوئی سبسٹنس اور کوئی دم نہیں ہے کہ تمام کے تمام ان کی مخالف بات کرنے والے بکے ہوئے ہیں. صحافی بھی، سیاستدانوں کو تو چلے مقابلہ کرنے کے لیے سیاستدان خود جواب دینے کے لیے ہوتے ہیں موجود. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.